جب انہوں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ فلانی بات آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہم اتار دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں CJ TV. ناظرین، اچھرا میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے آج کے اس ولاگ میں بات کرنا چاہوں گا، اور پوری جو کہانی ہے، جو اس کے پیچھے ڈراپ سین جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ کیا ہوا ہے. اور اس ASP صاحب کو، شہر بانو صاحب کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اتنی ہمت کر کے اس خاتون کو وہاں سے بچایا ہے، ورنہ جس طرح سے لوگ جذباتی ہو گئے تھے تو یقیناً کوئی ایک بڑا غیر متوقع واقعہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا تھا. ہوا کچھ یوں کہ وہاں پہ اچھرا کی گلیوں میں، اچھرا بازار میں جو ہے ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے گھوم پھر رہی تھی، شاپنگ کے سلسلے میں آئی ہوگی یا کوئی بھی اس کا کام ہو سکتا ہے. تو اس نے جو لباس پہن رکھا تھا تو اس کے اوپر عربی رسم الخط تھا، تو یعنی کہ اس طرح کا اس کا لباس تھا کہ اس کے اوپر جو ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے عربی لکھی ہوئی ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، اور یہ عورت جو ہے سر عام بازاروں میں پھر رہی ہے اور قرآن مجید کی توہین کر رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہی ہے. تو وہاں پہ لوگ جو ہیں جذباتی ہو گئے، مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. تو جب نعرے لگانے انہوں نے شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. لوگ جذباتی ہو گئے. تو پھر جو ہے اس عورت نے ایک شاپ میں جو ہے وہ چلی گئی، اس نے وہاں پناہ لی. تو وہاں کے جو شاپ کیپر تھے انہوں نے جو ہے 15 پہ کال کی اور پولیس کو اطلاع دی. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پولیس وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پہ ایک خاتون ہیں جی ASP شہر بانو صاحبہ. تو انہوں نے جو ہے وہاں سے حالات کا جو ہے جائزہ لیا، اور جو علماء کرام ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا، اور مولانا علیم الدین شاکر صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے، اور یہ تحریک العبید سے غالباً تعلق رکھتے ہیں، اور بھی دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام، خاص طور پر اہل حدیث جو ہیں، مکتب فکر کے عالم دین جو ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے. تو پھر جو ہے انہوں نے تحقیق کی، دیکھا تو وہ دبئی میں اور سعودی عرب میں اس طرح کا ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اور اس طرح کا جو ہے لباس وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو علماء کرام نے دیکھا کہ جی وہاں پہ کوئی قرآن مجید کی توہین نہیں کی جا رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں ہو رہی، بلکہ حلوہ اور الحیات اس طرح کے کوئی عربی میں جملے جو ہیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. تو پھر بہرحال شہر بانو نے بڑی ہمت کر کے وہاں سے اس عورت کو جو ہے لوگوں کے ہجوم سے بچا کر، اپنی جان پر کھیل کر ان کو وہ جو ہے تھانے لے گئیں، اور وہاں پہ علماء کرام بھی موجود تھے، اور پھر ان سب لوگوں کے جو ہے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس عورت کو جو ہے وہاں سے بحفاظت طریقے سے گھر پہنچا دیا گیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر پولیس وقت پر نہ پہنچتی اور یہ جذباتی لوگ جو ہے عورت کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دیتے، تو ظاہر ہے میڈیا جو ہے اس خبر کو بہت زیادہ اٹھاتا کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ جو ہیں کتنے جذباتی ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ واقعی کوئی گستاخی کر بھی رہا ہے یا نہیں، اور مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے وہ رواداری سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے اور امن سکھاتا ہے، اور اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ جو ہے آپس سے باہر ہو جائیں، آپ جذبات میں آ جائیں، اور آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ جو ہے واقعی کوئی گستاخی کر رہا ہے یا نہیں، اور آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ واقعی جو ہے کوئی توہین ہو بھی رہی ہے یا نہیں، اور صرف عربی دیکھ کر جو اس طرح کی چند باتیں کچھ آپ کو اشتعال دلایا جاتا ہے اور آپ اشتعال میں آ کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے قانون کو ہاتھ میں لیں، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے آپ راستہ اختیار کریں. تو ظاہر ہے آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، تو ہمیں بالکل بھی اس طرح سے کوئی بھی اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ جو ہے لوگوں نے خود جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. ٹھیک ہے.